على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقيم له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر چند الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے رحمان کے بندوں کی اوصاف، رحمان کے بندوں کے صفات، رحمان کے بندوں کی طرز زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں، ذکر کروں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، پھر اس کے بعد جو ضروری چیز ہے یعنی آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو زندگی رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس کو ہم نے صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ جو بندہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں گزارتا، وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور اس زندگی کا مقصد رب العالمین نے سورۃ الذاریات کے اندر ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ربوبیت کو پہچاننے کے لیے بنایا ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو فوت کر دیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فارسی کا شاعر کہتے ہیں کہ زندگی تو اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا رحمان کا بندہ نہیں بن جاتا، تو اس کی جو زندگی ہے یہ تو بیکار ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے تو بندہ تو ہر اللہ کا ہی ہے، سارے بندے ہیں تو رحمان کے ہی، لیکن ان بندوں کی شان پھر زیادہ ہے کہ جن کو رحمان کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، میں ان کا ہوں، شان ان کی زیادہ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بندے تو سب رب کے ہی ہیں، رب نے ہی سب کو بنایا ہے، لیکن جن کو رب کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، شان ان کی زیادہ ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ، تابع فرما۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر چابی، ہماری زندگی کا ہر لمحہ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہے۔ جس طرح کہ ایک غلام ہوتا ہے، جس طرح اس کی ہر زندگی کا ہر لمحہ اس کی آقا کے تابع ہوتا ہے، تابع فرمان ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر منٹ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہے۔ جو احکامات رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے ہم نہیں گزار سکتے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر مومن رہنا چاہتا ہے تو پھر اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر قیدی بن کے رہنا ہوگا۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر چلو، دین اسلام پر چلو، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، تو لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں یہ تو تنگ نظر ہے۔ قیدی تنگ نظر ہی ہوتا ہے، قیدی کو باہر کی زندگی کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اگر تنگ نظر نہیں بننا تھا تو پھر کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کافر ہو کر مر جاؤ، رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ کو وہ بندے چاہیے جو رب العالمین کے احکامات پر چلنے والے ہوں، چاہے وہ تنگ نظر ہوں یا جیسے بھی ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ اسی قرآن کے اندر یہ ذکر ہے کہ تجارت حلال ہے، ہم نے اس کو تو مان لیا، اور اسی کتاب کے اندر ذکر ہے کہ سود حرام ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ اسی کتاب کے اندر ہے کہ شرک حرام ہے، ہم نے اس کو تو مان لیا۔ اسی کتاب کے اندر ہے کہ اپنے بھائی کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں والی عادات آج ہم میں پائی جا رہی ہیں۔ کچھ جو اپنے مقصد کی آیات ہیں وہ مان لی، جو مقصد کی نہیں ہے ان کو جھٹلا دیا۔ اس طرح نہیں ہوتی اللہ کی بندگی، ایسے بندوں کو اللہ اپنا بندہ نہیں کہتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی اوصاف آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ان آیات کو ذکر کیا ہے، اور جب اللہ کے بندے صرف اللہ کے لیے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ اپنی مبارک زبان کے ساتھ میرے ایوب بندے کا ذکر کریں، آپ اپنی مبارک زبان کے ساتھ میرے ابراہیم بندے کا ذکر کریں۔ جب رب العالمین اپنے بندے کو اپنا کہے تو اس بندے کا مقام زیادہ ہے۔ جب بادشاہ اپنے بندے کو، اپنے غلام کو اپنا غلام کہے تو اس غلام کا مقام زیادہ ہے، ورنہ غلام تو اپنے آقا کو کہتے ہی ہیں کہ یہ میرا آقا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رب العالمین کے بندے۔ یہ لفظ قرآن کریم کی سورہ فرقان کے اندر ذکر ہے، اور قرآن کریم رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن کریم۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو قرآن کریم کے اندر رب العالمین اپنے بندے سے کلام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے۔ یہی تو مقام بندگی ہے کہ جب رب العالمین کہہ دے کہ رحمان کے بندے، اور یہ وہ مقام ہے انسانیت کا جو منزلیں طے کرتے کرتے آخر میں رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو آسمانوں پر اپنے بندے کو سیر کرواتی ہے۔ حالانکہ میرے پیغمبر کا نام تو محمد ہے، احمد ہے، ساقی کوثر ہے، کتنے زیادہ نام ہیں میرے پیغمبر کے، لیکن اللہ کو جو صفت پسند آئی وہ بندے والی صفت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ تیسرے مقام پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فأوحى الی عبدہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ میں کہتا ہوں میرے بندوں میں سے سب سے اونچا درجہ رکھنے والا میرا پیغمبر ہے۔ عبدہ، جب اللہ کہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مقام بندگی ہے، یہ مقام زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے غلام۔ یہ مقام جو عبدیت والا ہے یہ آسانی سے نہیں ملتا،
ذرا پوچھو نا بلال سے، ذرا پوچھو نا خبیب سے، ذرا پوچھو نا حسین سے، ذرا پوچھو نا عثمان سے، تکلیفیں سہ سہ کر یہ مقام ملتا ہے جب اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا پروردگار ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان پر کوئی حزن بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں نا بلا ربی اللہ، ربی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا معنی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب العالمین صرف اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ میرے مسافر ہیں، میں ان کی منزل ہوں۔ تیسرا معنی اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ یہ مقام بندگی ہے، یہ انتہا کی محبت ہے رب العالمین کو اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب بندہ کامیابی کے سلسلے، کامیابی کی منازل طے کرتے کرتے اس لیول پر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جس بندے نے مجھے کہا ہے نا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اسی بندے کے ساتھ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کی چھاؤں میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی چھاؤں میں۔ تلواروں کی چھاؤں میں جب لا الہ کہا جائے نا، یہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھو نا، کافر دیوار پھلانگ کر آئے ہیں لیکن عثمان پھر بھی کہتا ہے ربی اللہ۔ حضرت حسین کو دیکھو نا، کافر تیر چلا رہے ہیں، سامنے ننگی تلواریں ہیں، پھر بھی حضرت حسین کہتے ہیں ربی اللہ، میرا پروردگار آج بھی صرف کون ہے؟ فرعون کے دربار میں ماشدہ نام کی لڑکی ہے جس نے فرعون کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے۔ فرعون کو پتہ چلا نا، اس لڑکی کو بلا لیا، کہا من ربو کی، کس کو اپنا پروردگار مانتی ہے، کس کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے ڈرے بغیر کہہ دیا ربی اللہ، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اسی کو رب مانتی ہوں، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اسی کو رب مانتی ہوں، جس نے تیرے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے اسی کو رب مانتی ہوں۔ ظلم شروع ہو گئے، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کی بھٹیاں گرم کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، اس کے بدن پر اس کے بالوں کو کاٹا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اس کے ہاتھوں میں سلاخیں پھینکی گئیں، اس کے پاؤں میں سلاخیں ٹھوکی گئیں، اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں کی گئیں۔ پھر پوچھتا ہے مان ربو کی، کس کو رب مانتی ہے؟ وہ کہتی ہے ربی اللہ، رب نہیں بدلوں گی، کل بھی میرا پروردگار اللہ تھا، آج بھی میرا پروردگار کون ہے؟ آج بھی اللہ ہے میرا پروردگار، کل بھی میرا پروردگار اللہ تھا۔ فرعون کے وزیر مشیر مشورہ کرتے ہیں
کہ اس کی ایک دودھ پینے والی بچی ہے، اس کو لایا جائے۔ ماں جب بچوں کو ظلم کے پہاڑوں میں دیکھتی ہے تو پگھل جاتی ہے۔ بچی کو لایا گیا، اس پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ایک جلتا ہوا کڑا ہے تیل کا، اس کے اندر بچی کو پھینکا گیا۔ جب باہر نکالا نا، خون بھی کڑاہ کے اندر چلا گیا، ماس بھی کڑاہ کے اندر چلا گیا۔ باہر نکالا تو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا۔ پھر پوچھتا ہے ماں رب کی، کس کو رب مانتی ہے؟ وہ کہتی ہے ربی اللہ، کل بھی اللہ کو رب مانتی تھی، آج بھی اللہ کو رب مانتی ہوں۔ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بیٹی کو جب آگ میں پھینکنے لگا نا، تو وہ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں یہ دکھنے میں تو آگ ہے، لیکن حقیقت میں آگ نہیں ہے، جنت کے باغات ہیں۔ ماں گھبرانا نہیں، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کے باغات ہیں۔ مجھے دیکھ، اس بچی کو بھی جلا دیا گیا، شیرخوار بچی کو بھی تیل میں پھینک دیا گیا، اس کی آنکھوں میں بھی سلاخیں پھیری گئیں، اس کے پاؤں میں بھی میخیں ٹھوکی گئیں، ہاتھوں میں بھی میخیں ٹھوکی گئیں، قتل کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے ضمیر کو اجاگر کر کے بتائیے گا، قتل کے بعد قاتل شرمندہ ہوا کہ نہیں؟ مقتول شرمندہ نہیں ہوا، مقتول سربلند ہوا، قاتل کا منہ کالا ہو گیا، مقتول کا چہرہ چمک اٹھا، قاتل کے چہرے پر نحوست چھا گئی۔ یہ مقام بندگی ہے۔ آج آپ کا پانی بھی کڑوا ہے۔ یہ مقام بندگی ہے۔ اس لیول تک جب انسان پہنچتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت رب العالمین انسان کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہوناً، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسے تو عاجزی کے ساتھ چلے، اپنے کندھے جھکا کر چلے، لیکن دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہو اپنے بھائی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ جب وہ بازار میں چلتے ہیں تو پھر بھی جھک کر چلتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ کیا ہے پہلی صفت اپنے اللہ کے بندوں کی؟ کیا؟ عاجزی، جھک کر چلنا، انکساری۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب استاد تشریف لائے تو کھڑا ہو کر ملا جائے، جب مولوی صاحب تشریف لائے تو کھڑا ہو کر ملا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے نا، تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا جھک کر ملتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نے یہ کیا عجمیوں والی عادات اپنا لی ہیں؟ منع فرما دیا۔ سچی سچی بات بتانا، جس پیغمبر نے اپنے سامنے تھوڑا سا سر جھکانے کو بھی منع کیا ہو، کیا وہ قبروں پر سجدے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جو اپنے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کر کے نہیں ملو، وہ سجدے کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ عاجزی اور انکساری یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہ جانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کپڑے اچھے پہن لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو متکبر بن گیا ہے۔ کپڑے اچھے پہننا، اپنے آپ کا لباس درست کرنا، یہ تجمل ہے، اس کو جمالت کہتے ہیں، جمال کہتے ہیں، تکبر نہیں ہے یہ۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹک پٹانے کپڑے پہن کر بھی اس طرح اکڑ کر چلتے ہیں۔ اکڑ اور تکبر ان کی فطرت کے اندر شامل ہوتا ہے۔
امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ احد کے میدان کے اندر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھس گئی تھی تو انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ کڑیاں نکالی تھیں، اور کڑیاں نکالتے ہوئے ان کا اپنا دانت ایک شہید ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، ہر طرف عیسائی اپنے آپ کو سمیٹ کر قلعوں کے اندر بند ہو کر رہ گئے، بہت سارے دن گزر گئے، عیسائیوں کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے پاس راشن اور کھانے پینے کا سامان بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک دن ایک مسلمان نے عیسائیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن لیا، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ مسلمان چاہے پوری زندگی بھی ہمارے اس قلعے کا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھیں لیکن کبھی بھی یہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یہ ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے بہت سارے شہر اور بھی فتح کیے ہیں لیکن یہ شہر بھی انشاءاللہ ہم فتح کریں گے۔ وہ عیسائی آگے سے کہتے ہیں شہر تو تم فتح کرو گے لیکن ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں لکھا ہوا، ہماری اسلامی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس کو جو بندہ فتح کرے گا اس کا نام ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ اب مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ عمر فاروق تو ہمارے امیر المومنین ہیں، ادھر ہی کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ ابو عبیدہ نے ایک بندہ تیار کیا جس کا نام عمر تھا اور شکل بھی تھوڑی بہت ملتی تھی، فاروق اعظم جیسی اس کا حلیہ بنایا، ان کے سامنے کر دیا اور کہا یہ عمر آ گیا ہے، اپنی چابیاں اس کے حوالے کرو۔ عیسائی کہنے لگے اللہ کی قسم یہ دکھنے میں تو عمر ہے لیکن حقیقت میں عمر نہیں ہے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھتے ہیں امیر المومنین بیت المقدس کی فتح آپ کے آنے پر موقوف ہے، آپ جب آئیں گے تو بیت المقدس فتح ہوگا ورنہ بیت المقدس فتح نہیں ہوتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر عمر آ جائے تو ہم لڑے بغیر اپنی چابیاں عمر کے حوالے کریں گے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے پاس خط پہنچا ہے، خط دیکھا ہے، بڑے خوش ہو گئے کہ میرا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اپنا ایک غلام لیا، ایک اونٹ لیا، دوسرا اونٹ نہیں، ایک ہی، کیونکہ سوار دو تھے اور دو سواروں پر ایک اونٹ پر دو سوار ہو سکتے ہیں بندے، ایک اونٹ لیا بیت المال سے، ایک غلام لیا ساتھ۔ اب معاملہ یہ بن گیا کہ ساتھ سفر کا سامان بھی موجود ہے، اونٹ پر سفر کا سامان بھی رکھنا ہے اور اونٹ پر سوار بھی ہونا ہے۔ ایک بندہ سوار ہوتا ہے تو دوسرے بندے کی جگہ نہیں باقی رہتی، دوسرا بندہ سوار ہوتا ہے تو پہلے بندے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ دو بندے سوار ہو سکتے ہیں، ایک بندہ سوار ہو سکتا ہے اور ساتھ سامان رکھ سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ادھر رکھ دیں، ٹھیک ہے، وہ پانی موجود تھا پہلے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ منزلیں طے کرتے ہیں، ادھر سے لے کر فلاں مقام پر حضرت عمر سوار ہوں گے اور فلاں مقام سے لے کر فلاں مقام پر غلام سوار ہوگا، یعنی سرگودا جانا ہو تو ایک منزل فقیریاں تک، پھر آگے سالم تک، پھر اس طرح کر کے منزلیں طے ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے، مہار پکڑ کر اونٹ کی چل دیتے ہیں، اس طرح مہار پکڑی ہوئی ہے جس طرح کہ غلام پکڑتا ہے۔ جب غلام کی باری آتی ہے تو وہ بھی مہار پکڑ کر چل دیتا ہے۔
چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے. اب ایک منزل باقی رہ گئی. اب فاروق اعظم کی باری چلنے کی آ گئی, غلام کی باری سوار ہونے کی آ گئی. وہ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ اگر غصہ نہ کریں, برا نہ مانیں تو میں مہار پکڑ لیتا ہوں, آپ میری باری پر سوار ہو جائیں. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, جس طرح کے پیچھے ہماری روٹین چل رہی تھی ایسے ہی آگے چلے گی. میں سوار نہیں ہوں گا, میں پیدل چلوں گا, تو سوار ہوگا. اقبال نے جب یہ منظر دیکھا نا تڑپ اٹھتے ہیں, فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. دنیا تیری لٹ گئی رہزن کے ہاتھوں, دنیا تیری بدل دے وہ رہبر تلاش کر. دنیا تیری گزر گئی سجدوں میں, آخرت تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یہ آخری فقرہ سنیے گا. اقبال کہتے ہیں کرے سوار غلام کو اونٹ پر, کرے سوار غلام کو اونٹ پر, پیدل خود ہی چل دے وہ آقا تلاش کر. ایسا آقا تلاش کر جو اپنے آپ کو سواری پر سوار کرنا اچھا نہ سمجھے, غلام کو سوار کرے. پہنچ گئے ہیں بیت المقدس کے سامنے. اب وہ عیسائی دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اونٹ پر سوار ہے یہ تو عمر نہیں لگتا, یہ تو کوئی اور بندہ ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارا امیر المومنین عمر ہے, یہ تو عمر نہیں ہے. وہ کہنے لگے یہ بھی عمر نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا جو اونٹ پر سوار ہے وہ عمر نہیں ہے, جو مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. چابیاں دے دی انہوں نے. یہ بات سنانے کے لیے آپ کو لایا ہوں. جب چابیاں دے دیں, اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگو, او عیسائیوں, او صلیبیوں, جس طرح تم پہلے اپنی زندگی گزار رہے تھے اب بھی ایسی زندگی گزارو گے, لیکن فرق یہ ہوگا کہ تم ہمیں ٹیکس دو گے, جزیہ دو گے, تمہاری عبادت گاہوں کو ہم آزاد رکھیں گے, اپنی عبادت گاہوں میں سجدے کرو, عبادت کرو, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اب پھر فاروق اعظم جب خطبہ دے کر ابو عبیدہ بن جراح کے گھر تشریف لے گئے, جو کمانڈر تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا, جب ان کے گھر تشریف لے گئے نا, میرے بھائیو تاریخ نے لکھا ہے ایک مصلی تھا, ایک گھڑا تھا, ایک چارپائی تھی. فاروق اعظم نے دیکھا نا کہ ابو عبیدہ کے گھر تو یہ تین ہی چیزیں ہیں, کہ ایک لوٹا بھی رکھا ہوا ہے, چار چیزیں ہیں. کہتے ہیں ابو عبیدہ اس دنیا نے ہم سب پر اپنا اثر جمایا ہے, لیکن ابو عبیدہ تجھ پر یہ دنیا اپنا اثر نہیں جما سکی. جس طرح تو اپنے پیغمبر کے زمانے میں عاجزی اور انکساری کرنے والا تھا, غربت کو پسند کرنے والا تھا, آج بھی تو غربت کو پسند کرنے والا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات بھی فاروق اس کے محرم کے اندر ہوئی ہے, طاعون کی مرض کے ساتھ. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ طاعون کی مرض کے ساتھ فوت ہوا ہے وہ شہید ہے, تو یہ بھی شہید ہیں. محرم کے زمانے میں ان کی وفات اور شہادت ہوئی ہے. پہلی چیز فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے تو نصیحتیں کرتے کرتے بیٹا شرک نہیں کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. آخر کے اندر ایک دو نصیحتیں فرمائی. وہاں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, میرا بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا, اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے اور گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری ہوتی ہے.
ولا تصاعر خدک للناس، جب لوگوں سے ملو تو اپنے رخساروں کو پھیلا نہ لیا کر، اپنے رخساروں کو اندر ہی رکھا کر جس طرح پہلے موجود ہوتے ہیں وہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، میرا بندہ زمین پر اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، میرا بندہ زمین پر اکڑ کے نہ چل، اگر تو اکڑ کے چلے گا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تیرے اکڑ کر چلنے کی وجہ سے میری زمین پھٹ نہیں سکتی، اور اگر تو لمبا ہو کر چلے گا تو میرے پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت والا دن آئے گا، جو بندہ زمین پر اکڑ کر چلتا تھا اس کی گردن کو جھکا دیا جائے گا۔ ایک بندہ وہ ہوگا جس کی گردن اس طرح اٹھی ہوئی ہوگی، سارے بندوں کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ اٹھا کر چل رہا ہوگا۔ وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ آذان دینے والا ہوگا۔ ہم تو بڑا معیوب سمجھتے ہیں نا خادم صاحب کو، اذانیں دیتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن اوقات تیرے ہاں نہیں معتبر، اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جب ساری دنیا کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی تو اذان دینے والے بندے کی گردن اٹھی ہوئی ہوگی۔ تو پہلی چیز ہونا، اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ۔ دوسری صفت فرمایا اپنے بندوں کی، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، جب وہ جاہلوں کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں اور جاہل ان کی بات نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں سلاما سلاما، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ جاہل ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو مجھے گالیاں دیتا ہے میں تجھ پر سلامتیاں بھیجتا ہوں۔ یہ صفت ہمارے پیغمبر میں پائی جا رہی ہے۔ مکہ سارا مل کر گالیاں دیتا ہے، طائف کا میدان کس کو یاد نہیں ہے، طائف کے وہ زخم کس کو یاد نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو زخم مل گئے، جوتیاں خون سے تر ہو گئیں، اللہ کے پیغمبر کی جسم پر پتھروں کے نشان ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر ان زخموں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ انہوں نے مجھے تنگ تو بڑا کیا ہے، پتھر تو برسائے ہیں مجھ پر، لیکن میرے مولا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن ان کی پیٹھ میں سے، ان کے صلب میں سے ان کی اولادیں ایسی پیدا کر جو میرے دین پر چلنے والی ہوں، تیری توحید کا پرچار کرنے والے ہوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ طائف کے قبیلے سے تھے، یہ دعا ان کے لیے ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف کا قبیلہ ہے، اور محمد بن قاسم طائف میں سے تھے، انہی نے یہ سندھ فتح کیا تھا نا آ کر۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے سفر میرے پیغمبر کا؟ یہ دوسری صفت اللہ نے اپنے بندوں کی فرمائی کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، جب جاہل ان کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر بھی اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ تیسری چیز فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام اور سجود کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ادھر مسئلہ سمجھیں، جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ ہمارے لیے مشکل اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ تصور بنا لیا ہے کہ تہجد وہ ہوتے ہیں جو سو کر اٹھیں اور پھر پڑھیں۔ اس طرح نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم 11 بجے 12 بجے سوتے ہیں تو اس وقت سونے سے پہلے بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ تہجد ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے 2 رکعتیں پڑھی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے، گویا کہ وہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح پوری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، سونے سے پہلے بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔
اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے وقت اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے راز اللہ کو بتاتے ہیں، اپنی مصیبتیں اللہ کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کبھی تو رات کی تنہائی میں ستاروں کی طرف نظر دوڑا کر بھلا سوچا تو کریں کہیں میرے گناہ ان ستاروں سے زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ تہجد تو دور کی بات ہے، کبھی ویسے اپنا محاسبہ تو کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جائے اس وقت اللہ کے سامنے کہا کرو اللہ میری مصیبتوں کو دیکھ، میرے رازوں کو دیکھ۔ اگر آج آپ اپنے راز اللہ کو بتائیں گے رب العالمین قیامت والے دن ہمارے رازوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں دکھائے گا۔ جب بڑی سکرین لگی ہوئی ہوگی انسان کے سارے گناہ اس سکرین پر دکھائے جا رہے ہوں گے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ ڈکیٹی کر رہا ہے، یہ زنا کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، اور مجمع کے اندر بہن بھائی بھی موجود ہوں گے، والدین بھی موجود ہوں گے، طرح طرح کے لوگ موجود ہوں گے۔ اگر کسی بندے نے اپنے سارے راز دنیا میں اللہ کو سنا دیے، اللہ کے سامنے پیش کر دیے، قیامت والے دن رب العالمین اس کے رازوں کو فاش نہیں کرے گا۔ آج بتائیے اپنا راز اللہ کو، کبھی رات کی تنہائی میں اپنا محاسبہ تو کیجئے گا نا، رات کے اس اندھیرے کو دیکھا کیجئے گا نا، اور سوچیں اپنے دل میں کیا میرے گناہ اس رات کے اندھیرے سے تو زیادہ نہیں ہو گئے؟ کیا میرا دل اس رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ کالا تو نہیں ہو گیا؟ اس زمین کے پھیلاؤ کو بھی دیکھا کریں، کیا میرے گناہ اس زمین کے پھیلاؤ سے تو زیادہ نہیں ہو گئے؟ قیامت والا دن آئے گا، رب العالمین رازوں کو فاش کریں گے۔ قرآن کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس، سارے کے سارے سینوں کو کھول دیا جائے گا، لیکن جس بندے نے اپنے راز اللہ کو دکھائے، اللہ کے سامنے پیش کیے، اس بندے کے رازوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ بجائے لوگوں کو بتانے کے اللہ کو بتائیں۔ کس کو بتائیں؟ اللہ کو بتائیں۔ رب العالمین خیانت نہیں کرتے۔ لوگ تو ایک راز جان لیں تو پھر پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ بڑی تکلیفوں والا دن ہوگا، بہت زیادہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن ایک تکلیف بہت بڑی ہوگی میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، رب العالمین نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ میرا بندہ میں نے تجھے نعمت دی تھی، جوانی دی تھی، مال اور دولت دیا تھا، تو نے وہ کہاں پر خرچ کیا ہے؟ اور اگلا سوال ہوگا یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے میرا بندہ، تو نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ قرآن نعمت ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن۔ اور ایک شکایت بھی اللہ کے پیغمبر اللہ کے دربار میں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول، رسول فرمائیں گے، شفاعت تو کریں گے ہی کریں گے اور شفاعت منظور بھی ہوگی، لیکن اللہ کے پیغمبر ایک شکایت بھی کریں گے، جس پیغمبر کی شفاعت مانی جائے گی اسی پیغمبر کی شکایت بھی مانی جائے گی۔ رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قوم نے میرے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے، اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج لوگ صرف ختم پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھ رکھا ہے، ختم پڑھو اور دیگیں کھاؤ۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ دیگیں پکاؤ لوگوں کو کھلاؤ، بریانیاں پکاؤ لوگوں کو کھلاؤ اور پڑھو قرآن، اور طالب علم جیسے پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم بھی طالب علم رہ چکے ہیں۔ کوئی نہیں پڑھتا، ماں اگر تیری بیمار ہے تو اس کو کیا لگے؟ جس کی ماں بیمار ہے وہ خود پڑھے،
لیکن خود تب پڑھے گا جب خود کو آتا ہوگا۔ کبھی تو ایک آیت لے کر کسی بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ یہ آیت مجھے اس کا ترجمہ تو سنا دے۔ کبھی تو ایک حدیث لے کر کسی بندے کے پاس جاؤ اور کہو یہ حدیث تو مجھے سمجھا دے۔ کبھی تو وہ دن آئے کہ جب انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے ترس رہا ہو، قرآن کو سمجھنے کے لیے پیاسا ہو۔ اللہ کے پیغمبر پھر قیامت والے دن شکایت نہیں کریں گے، لیکن جس بندے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ شکایت کر دی کہ یہ میری قوم کا بندہ ہے، یہ میری قوم والا ہے، جس بندے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے شکایت کر دی اس بندے کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو اس شکایت سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا۔ کیا سیکھنا ہوگا؟ قرآن، زیادہ نہیں یار، ہفتے میں ایک آیت تو سیکھنی ہوگی۔ چلو آج یہ آیت آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جاہلوں کے ساتھ جب خطاب کرتے ہیں تو ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ میں نے آج آپ کو ایک آیت سمجھا دیا اور سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا